باقی کا تماشا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کتنے تماشے ہو رہے ہیں، ویلکم، استقبال، منہ دکھائی، جوتی چرائی، کیا کیا ڈرامے نہیں ہوتے۔ جوتی چرائی میں 11,000 دے دے گا، نکاح پڑھائی میں 1100 میں مر رہا۔ غلط کہہ رہے ہیں عمران بھائی؟ اب باپ بھی خوش رہے ہیں بیٹی نے جوتی چرائی ہے، شرم کر یار، یہ چوری کا نام بھی برا ہے، چوری کا نام بھی برا ہے، اس پہ بھی راضی ہونے والا مسئلہ ہے۔ بیٹی نے وہ چرا لیا بھائی، جوتی چرا لی، اور داماد دیکھو جو مر رہا تھا نا 1100 روپے دینے میں، سالی نے کہا 5 لوں گی، تو کہہ رہا لے 10 لے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ سب سے اہم کام ہوتا ہے نکاح۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیں چلوں آگے؟ کیا کام ہوتا ہے؟ ہو گیا نا آپ لوگوں کا؟ جن کا نہیں ہوا اللہ ان کا کرا دے، جن کے چہرے اتر ہوئے غور سے دیکھو، لگتا ہے بڑے ستائے ہوئے۔ سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ نکاح۔ بولے یار، بولیں کیا؟ آپ بھی بولیں کیا؟ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ 5 سے 15 منٹ بس۔ امام صاحب مغرب پڑھانے رک جائیں بس ذرا 2 منٹ، سمجھی؟ کپڑوں سے باہر آئے کیوں نہیں، ہمیں جانا، ہمیں لیٹ ہو رہی ہے۔ بے غیرت، جب پوری گلی میں بارات گھما رہا تھا تب تیری گھڑی پہ نظر نہیں تھی؟ بہت بڑی بات۔ ہاں، حالت ایسی ہوتی ہے ٹانگ نہ اٹھتی براتیوں کی، گرے جا رہے ہیں، مگر انہیں مجبوری ہے بارات کے پیچھے چلنا۔ دولہا گھوڑے پہ بیٹھا، یہ گدھے بنے گھوم رہے۔ پہلی بات تو انہیں گھمایا جاتا گدھا بنا کے اس کے پیچھے پیچھے، بہت اچھا۔ پھر کہتے کھانے پہ بیٹھ جاؤ۔ جب کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھا کے پھر یہ نکل لیتے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ خالی ڈی جے دیکھنے آئے تھے کہ نکاح میں بھی آئے تھے؟ بھائی کھا لیا تھا تو نکاح میں بیٹھتے سارے لوگ، لیکن کوئی نہیں بیٹھتا، چند یار رہ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی سمجھدار اس لیے بٹھا لے جاتے ہیں کہ کلمہ ذرا تو کہلوا دی، کروٹ میں بیٹھ جائیے۔ لڑکا آئی ایس آئی پی ایس ہے اور اسے کلمہ ہی یاد نہیں ہے، کلمہ ہی یاد نہیں ہے۔ 15-20 منٹ تو یوں ہی پہ نکل جاتے ہیں۔ جب یوں ہی اور یمید کہلوایا جاتا ہے نا تو اس سے یوں ہی نہیں کہلوایا جاتا ہے، کیا ہی نہیں پاتا کیونکہ کبھی مدرسہ گیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو حالات ہیں نا ان سے نکلیے۔ ایک بات بتاؤں آپ سے، سنیں، یہ بھی ایک کڑوا تھپڑ ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ جب برات آتی ہے نا تو لڑکیوں کے پھولوں کا انتظام کیا جاتا ہے، کہا کیونکہ دولہا کا استقبال ہونا ہے، شربت ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، کیا کہ دلہا کو جوس پلایا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ تو صحیح، جتنی لڑکیاں استقبال کے لیے آتی ہیں کسی کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا ہے؟ یا تم بتاؤ جتنے لوگ لڑکے کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ صافے والے ہوتے ہیں، کتنے لوگ تسبیح والے ہوتے ہیں، کتنے لوگ نیک ہوتے ہیں؟ میں نے تو بڑی غور سے دیکھا ہے، نہ لڑکوں کی ٹیم میں کوئی شریف نظر آتا ہے، نہ لڑکیوں کی ٹیم میں کوئی شریف نظر آتا ہے۔ اور باپ کہتا ہے استقبال ہو رہا ہے برات کا، غیرت آنی چاہیے، تیری بیٹی غیر کے آگے کیسے چلی گئی، کیسے کسی کے اوپر پھول پھینک رہی ہے، اس کو حق کس نے دیا ہے کسی آوارہ کے اوپر پھول ڈالنے کا؟ اس کو حق کس نے دے دیا ہے کسی غیر کے آگے استقبال کے لیے جوس کا گلاس لے کے کھڑے ہونے کا؟ اگر برات کا استقبال کرنا تھا تو عورتوں کو نہیں مردوں کو کرنا چاہیے تھا، پھول نہیں، تم تو سونا نچھاور کرتے، لیکن بیٹیوں کے ہاتھ سے نہیں۔ یہ تو یہودیوں کی چالیں تھی کہ لوگوں کے آگے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر کے کھڑا کرتے تھے، اور تم تو اسلام کے شہزادے ہو، کسی کی عزت پہ آنچ آتی تھی تم گردنیں کٹا دیتے تھے۔ آج عزتیں جا رہی ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا۔ فخر سے کہہ رہا بڑا استقبال ہوا، لعنت ہو ایسے استقبال پہ جس نے بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال دیا۔ بند کرو یہ تماشے، ورنہ ہر گھر میں بے عزتی کا جنازہ ہوگا، ہر گھر کے اندر خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، میں اتنی بات جانتا ہوں، جو اسلام کی حدیں توڑتا ہے وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، ہاں بدلیں یہ سارے طریقے۔ اور آپ سے ایک بات اور کہہ جاؤں لگے ہاتھوں، جب بات آئی گئی ہے شادی بیاہ کو لے کے، خدا را یہ کھانے خرچے کم کر لو۔ ایک تو یہ کہہ رہا اب مولانا 24 کوئنٹل مرغا اٹھا، تو میں نے کہا جو برات لایا تھا اس کا جنازہ ہی کیوں نہ اٹھ گیا تھا بھائی؟
24 کوئنٹل کہ بڑے لوگوں کی بارات تھی. کسے بڑا کہتے ہو بھائی؟ جو کسی غریب کے گھر کے اندر کومل کاٹ لے وہ بڑا ہے؟ جو کسی مجبور کے گھر کی دیوالہ نکال دے اسے بڑا کہتے ہو؟ جو اپنے آگے سامنے والے کو ذلیل کرے اسے بڑا کہتے ہو؟ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے آگے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، وہ بڑا ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی بارات، بڑوں کی نہیں، بھوکے ننگوں کی بارات تھی. اتنے ہی کھاتے اتنے ہی پھینکتے. جب بعد میں صفائی ہوتی کئی کوئنٹل مرغا نکلتا. نیچے پڑا ہوا رزق کی عزت کیا کرو، اگر یہ روٹ جاتا ہے تو پھر نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج روٹیاں ہیں نا ہمارے پاس تو نہیں لگتا ہے ارے یار 24 کا 25 اٹھ جائے، پیسہ بہت ہے. تجھے کیا پتا رزق کسے کہتے ہیں، کتنی قیمت ہے اس رزق کی تو جانتا ہے. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 4 دن کے بعد حضرت علی کو کئی مزدوری ملی. کچھ آٹا لے کر کے آئے، روٹی بنائی. ایک روٹی بن پائی تھی. جیسی روٹی بنائی سیدہ کھانے کے لیے بیٹھی، حصے کی روٹیاں بٹی ہوئی تھی یا جیسے بھی تھی، جیسی پہلا لقمہ توڑا نا خاتون جنت کو، اللہ اکبر، آپ نے نا اس روٹی کا لقمہ وہیں چھوڑ دیا. روٹی کو اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھا. باندھنے کے بعد اپنے بابا کی چوکھٹ پہ آ گئی. جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ خاتون جنت آئی ہیں، آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں. جب خاتون جنت کو آتے دیکھا مسکرا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے. میرے نبی نے بیٹی کو آتے دیکھا، مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. جیسی خاتون جنت آئی ہیں محبوب آگے بڑے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے بیٹی کیسے آنا ہوا. اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا آج اچانک کیسے آ گئی؟ کوئی خبر نہیں بھیجی، کچھ بتایا نہیں، اچانک کیسے آ گئی؟ اتنا سننا تھا خاتون جنت نے دوپٹے کا کونا پکڑا. محبوب بھی دیکھ رہے ہیں میری بیٹی دوپٹے میں کیا لے کے آئی ہے. جیسی گانٹھ کھلی ہے اس کے اندر پیسے نہیں تھے، سونا نہیں تھا، بلکہ روٹی رکھی ہوئی تھی جسے بیٹی نے باندھ لیا تھا. محبوب نے روٹی دیکھی، فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے. اللہ اکبر، سننا پیارے، جیسی بیٹی نے دیکھا آقا کریم پوچھ رہے ہیں. خاتون جنت نے روٹی اٹھائی، پھر ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں لقمہ لیا. کہتی ابا جان آج 4 دن کے بعد فاطمہ کو روٹی ملی تھی، بھوک بہت تیز کی تھی، چاہتی تھی کھا لوں، لیکن خیال آیا فاطمہ تو کھا رہی ہے، مصطفیٰ نے جانے کب سے نہیں کھایا ہوگا. یہ کہتے کہتے آنسو برس جاتے ہیں خاتون جنت کے. مصطفیٰ بھی زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں. اور میری قوم کی بیٹی اور بیٹا عزت کیا کرو رزق کی. میرے نبی نے روٹی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا خاتون جنت کے ہاتھ میں دیا، آدھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور روتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو نے 4 دن سے نہیں کھایا ہے، تیرے باپ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر، یہ رزق ہے، اس کی عزت کیا کرو. اگر تمہیں کوئی مرغے کھلا رہا ہے پھینک کے نہ آیا کرو. اگر تمہیں فری کی روٹی کھلا رہا ہے اس کی عزت کیا کرو. اس ٹکڑوں کی قیمت نبی نے بتائی ہے، فرمایا عزت کرنا. اگر یہ روٹ گیا پھر نہیں ملے گا. اور براتیوں دولہا والوں اور میکے والوں سسرال والوں سب سے گزارش ہے روزی دینا یہ سسر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے. اگر وہ روٹ جاتا ہے تو کائنات روٹ جاتی ہے. دار رسالت، دار غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، دار حیدری. نہیں توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کریں گے انشاءاللہ رزق کی عزت. اور برات کے نا خرچے گھٹا لو بھائی، برات کے خرچے گھٹا لو. اور کوئی لے کے بھی جائے جان بوجھ کے مت جایا کرو برات میں. جانا کہاں ہے؟ جنازوں میں کثرت سے جایا کرو، برات سے جان چھڑایا کرو. تم نہیں جانتے ہو جو تم بوٹی توڑ رہے ہو شاید اس میں کسی باپ کا گردہ لگا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی باپ کی پراپرٹی اس میں لگی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غریب نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا ہو. اس کھانے سے بچا کرو، یہ میرا اپنا مشورہ ہے.